سورہ اعراف جو ہے 7ویں سورت ہے اور یہ مدنی سورت ہے سورہ اعراف۔ اعراف کہتے ہیں بلندی، بلندیوں کی جمع ہے، عرفہ سے بنے ہوا ورڈ، عرفہ ہے بلندیوں سے بنے ہوا ورڈ ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ قیامت کے روز کچھ بلند چوٹیاں ہوں گی، چھوٹی چھوٹی ٹیلے جیسے رہتے ویسے، یا چھوٹی چوٹیاں رہتی نا، پہاڑ، چھوٹے چھوٹے پہاڑ جس کو آپ بولیں گے، تو ایسے رہے گی۔ تو ان کو کہا گیا اعراف۔ قیامت کے دن جب پروردگار عالم فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے گی تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو فیصلہ فرما دے گا جنتیوں کا اور جہنم کا۔ تو کچھ لوگوں کے میزان ایسے رہیں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں ایکول رہیں گے، گناہ اور نیک اعمال ان کے برابر رہیں گے۔ تو وہ لوگ وہاں پہ ٹھہر جائیں گے ان ٹیلوں کے پاس، ان چوٹیوں کے پاس، وہاں پہ وہ کھڑے رہیں گے، جہاں سے ان کو دوزخ بھی صاف نظر آئے گی اور جنت بھی صاف نظر آئے گی، دونوں کو دیکھ سکیں گے وہ، جنت کو بھی اور دوزخ کو۔ اب وہ جن کے میزان میں دونوں برابر رہیں گے، نیکیاں اور گناہ برابر رہیں گے، تو وہ وہاں پر کھڑے رہیں گے، وہاں پر سب جمع ہو جائیں گے۔ اب بظاہر بات ہے ایک تو نہیں رہے گا، مطلب کئی بندے رہیں گے، وہ سب وہاں پہ کھڑے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تو اور بندوں کا بھی جو ہے تو فیصلہ کرتا چلا جائے گا۔ پھر اس میں جو جنتی ہے ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، جو دوزخی ہے ان کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کرے گا، جو اعراف کے لوگ، اور ان کو کیا کرے گا؟ پھر ان چوٹیوں پہ جو بیٹھے لوگ ہیں ان کو اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، اور ان کو کیا کرے گا؟ جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ اعراف، عرفہ سے بنا ہوا، میدان عرفات بھی بولتے ہیں، جمع ہوں گے، کچھ دن محشر ہوگا۔ تو یہ جو ہے تو ٹیلوں کے نام، ٹیلے ہیں، ایک ٹیلا، دو ٹیلا، اس لیے ان کو ملا کے کیا ہوگا؟ عرفات۔ اور وہاں سے کیا ہوگا؟ جنت بھی دکھے گی اور جہنم بھی نظر آئے گی۔ اب اس کے اندر کیا ہے؟ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرمایا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے کیا کیا بتایا۔ یہ سورت جو ہے تو یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کری ہے، پھر جو ہے تو کائنات کا خالق کون ہے یہ بتایا گیا، اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا خالق ہے، اس صورت میں یہ بتایا گیا۔ دوسرا اس میں یہ بتایا گیا ہم کو کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اولاد میں سارے نبی آئے اور سب ایک ہی فکر لے کر آئے، آخرت کی، توحید کی بات بتائے اور آخرت کی بات بتائے، اور سب کا دین وہی تھا، ایک ہی۔ ٹھیک، اس کے بعد جو ہوا کہ بنی اسرائیل کا واقعہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور فرعون کو جو ہے تو ہلاک کر دیا، اور جو ہے تو ان کو برتری دی بنی اسرائیل میں، یہ ایک واقعہ ہے۔ پھر ایسے بہت سارے قومیں ہیں، ان کا بھی ذکر ہے، انہوں نے بھی ایسے کیا، سرکشی کی ہے، غلطیاں کی ہے، گناہ کیے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے شیطانی راہ اختیار کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اندر کیا کرا؟ نبیوں کو بھیجا، پھر نبیوں نے ان کے ساتھ ان کو توحید کی دعوت دی، آخرت کی دعوت دی، ہر نبی کا یہی کام تھا۔ تو انہوں نے دعوتیں دی، لیکن ان کی امت نے کیا کرا؟ ان کو نہیں مانے، لوگوں نے ان کو صاف جھٹلا دیا، اور وہ جھٹلانے کی وجہ سے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پھر ان قوموں کو ہلاک کر دیا، عذاب دیا، الگ الگ عذاب، بہت سارے باتیں اس میں، تو وہ سب اس میں ذکر کیا ہے۔ اور اس میں دو باتیں جو خاص طور سے بتائی گئی وہ یہ ہے کہ قرآن کو مانو، قرآن کو کیسا مانو وہ اس کے اندر بتایا گیا کہ قرآن کو کیسا ماننا ہے۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ قرآن ایک عظیم الشان کتاب ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تمام انسانوں کو خبردار کر دو کہ تمہیں دنیا میں ہی نہیں جینا ہے بلکہ مرنے کے بعد میں بھی ایک اور زندگی ملے گی. یہ ایک چیز ہے اور وہی اصل زندگی ہے. جو مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہی اصل زندگی ہے. اور یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ صرف آپ کو اچھے نیک کام کرنے کے لیے ہے. اور یہاں کی جو آرائش ہے, یہاں کے جو آرام ہے, یہاں کے جو متاع ہے, جو فائدہ ہے, یہ کچھ وقت کا ہے, تھوڑے وقت کا فائدہ ہے. یہ بات اس کے اندر بتائی گئی. اور یہاں کے جو عیش و آرام ہے یہ بہت جلدی ختم ہو جائے گی. ایک مختصر سی زندگی کے بعد یہ ختم ہو جائے گی. تو یہ بتایا گیا. اور دوسرا حکم یہ بتایا گیا اس میں کہ قرآن حکیم نازل کرنے کی دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جو اس کو مانے ان کو ان کے فائدے کو ہر وقت بتاتا رہے. قرآن جب بھی کھولیں گے وہ اس کو پڑھیں گے تو ان کو اس سے گائیڈ لائن ہوتے رہیں گے, اس کی روشنی کے اندر وہ ان کے اعمال کرتے رہیں گے. تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے, اس کو ہمیشہ ہم کو پڑھتے رہنا ہے, اس سے فائدہ اٹھاتے رہنا ہے. تو انسان کو لازم ہے کہ صرف اس کتاب کی آیت کے مطابق عمل کرے اور جو اس کو چھوڑ کے بہکاوے میں نہ آئے کہ بھائی کوئی بات بتا رہے تو اس میں نہیں آنا ہے. قرآن کی بات فائنل بات ہے, یہ ہم نے ماننا ہے. اس میں زندگی دنیا میں زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے اور کسی طرح بھی کوئی بھی کام میں مبتلا ہو کر نیک کاموں سے سستی نہیں کرتا. یہ بھی حکم اسی صورت میں کہ بھائی آپ جو ہے تو نیک کام کرتے رہے. آپ جو ہے تو ایسا نہیں کہ بھائی تھوڑا سا یہ کام آ گیا تو نیک کاموں کو چھوڑ دیے. اور آج یہی ہو رہا ہے, ہم اس طرح سے غفلت میں آ گئے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں, تھوڑے سے فائدے کے لیے یہ کام چھوڑ دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ سب معلوم تھا, اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو کہ انسان کی فطرت کیا ہے, انسان کیسا کرنے والا ہے, دنیا میں جا کے کیا کرنے والا ہے, یہ سب معلوم. تو یہ معلوم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں اس میں بتا دیا کہ ہم آپ کو دنیا میں بھیج رہے ہیں تو آپ جو ہے تو نیک کاموں میں سستی کرتے کہ نہیں کرتے یہ بھی دیکھیں گے. اب ہمارے پاس عذر رہتے بہت سارے. عذر کیا رہتے ہیں, طبیعت خراب ہے تو چھوڑ دیے, فلانا ہوا تو چھوڑ دیے, میرے بہت بیزی تھا تو چھوڑ دیے, میرے کو ارجنٹ کام آ گیا تو چھوڑ دیے. کیا چھوڑ دیے, اللہ کے احکاموں کو, نیک کاموں کو چھوڑ دیے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سستی نہ کرو, مطلب دیر از نو لیزینس. آپ اس میں جو ہے تو چستی کرو. جیسی اذان ہوگی تو نماز پڑھ لو, جیسے آپ نیک کام کرنے کا ٹائم ہے تو سب چھوڑ کے پہلے نیک کام کر لو, یہ بتا رہا ہے. اور ایک اور بتایا کہ جو آپ کے ساتھ جہالت کرتا ہے اس سے کنارہ کشی کر لو. بھائی آپ بہت اس کو سمجھا رہے ہو لیکن وہ جہالت پہ اترا ہوا ہے تو پھر اس کو کیا کرو, اس کو اس کے حال میں چھوڑ دو. پھر یہ بھی گائیڈ لائن اسی صورت میں ہے, سورہ احرام میں. تو اب سستی نہ کرو مطلب کیا ہے وغیرہ کیا ہے, آپ یہ سب ہم دیکھ چکے. اب ہم جو ہے تو یہاں پہ آیتیں دیکھیں گے انشاءاللہ. تو پہلے دعائیں پڑھ لیں گے ہم اور پھر اس کے بعد ہم ہمارا لیسن لیں گے. پیج نمبر 240 سورہ احرام 240 آیت نمبر 172 سے سٹارٹ کر رہے ہیں, ہے نا. تیسری لائن ہے 240, ٹھیک ہے. تو پہلے دعائیں پڑھ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله
قليلا ما تذكرون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكونا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك
أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون صدق اللہ العظیم. یہ ایک رکوع ہے پورا ہم نے لیے سورہ اعراف ہے نا. ہم اس کو پورا ترجمے کے ساتھ دیکھیں گے. اس میں فعل کیا ہے، اسم کیا ہے، وہ سب دیکھیں گے انشاءاللہ. اس میں کون سا باب یوز کر رہے ہیں وہ بھی دیکھیں گے. اس کے اندر کون سے ابواب ہیں وہ بھی دیکھیں گے. چلیے ترجمہ کرتے ہیں. ہمارا وہ عید اور جب اخذ کیا لیا، ڈائریکٹ ماضی ہے. پہلا ہی ہے 3 حرفی پہلے ماضی. اخذ لیا، ربو کا آپ کے رب نے، من بنی آدم آدم کے بیٹوں سے یا اولاد سے، من ظہورہم ان کی پیٹوں سے، نہیں ظہور بولے پیٹ کو، ان کی پیٹوں سے، ذریتہم ان کی اولادوں کو، وہ اشہدہم اور گواہی لے لی ان سے، ماضی ہے اور گواہی لے لی ان سے، علی انفسہم ان کی جانوں پر، الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب. آگے میں نے کیا لستو کیسا بنائی ہے؟ یہ لیسا تھا، لیسا 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 لیسو لیسا لیسا تھا لسنا. یہاں سے کیا کریں گے؟ وہ یہ کو نکال دیں گے لسنا. ٹھیک ہے، لستا لستما لستو لستی لستما لستن لستو، یہ ہے لستو 13. لسنا کیا نہیں ہوں میں، تو بولے تو میں متکلم. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا کیا میں نہیں ہوں بربکم تم سب کا رب. قالوا بلا ان سب نے کہہ دیا. کیا کہا؟ کیوں نہیں. بلا کہ میں نے کہا کیوں نہیں. اور جب لیا تمہارے رب نے وعدہ کس سے لیا؟ آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے، ان کی پیٹوں میں ان کے اولاد. ہاں، اور اشہدو اور کیا کیا؟ گواہی. شہادہ شہیدہ تھا، وہ شہیدہ اس کو اسلمہ میں ڈال دیا، اشہدہ ہوگا. سمجھ گئے؟ ڈالنا نہیں سمجھ آ رہی، ڈالیں گے نا، ڈال دیں گے انشاءاللہ. آ جائیں گے. اشہدہ شہیدہ تھا نا، تو روٹ کیا ہے اس کا؟ شین ہے دال، برابر. اسلم کا روٹ کیا تھا؟ سلم. تو وہاں سین لام میم نکال دیے، شین ہے دال ڈال دی، کیا بن جائے گا؟ اشہدہ. اس میں کیا ہے؟ اسلمہ لکھو آپ اور سین لام میم مٹا دو، کھول کے لکھو الف سین لام میم. اسلمہ لکھ دیے، سین کے اوپر جزم دے دیے ہے نا، اور تینوں کے اوپر زبر دے دیے. اب کیا کرو؟ سین لام میم مٹا دو، کٹ کر دو سین لام، اور اس کی جگہ کیا لکھ دو؟ شین ہے دال لکھ دو. کیا پڑھا؟ کیا بن گیا؟ پڑھو. شہد شہد الف لگیں گے نا، اسلمہ کا الف کہاں جائے گا؟ اشہد. کیا بن گیا؟ اشہد. اشہد. ایسی ڈالنے کا یہ ٹیکنیک یوز کرتے ہیں. قالوا بلا
کیا کہا وہ سب نے؟ کیوں نہیں خالہ دو، خالہ خالہ خالو، ماضی ماضی جمع کا تیسرا، شہیدنا ہم نے گواہی دی، گواہی دی ہم نے، 14واں ہے شہیدہ شہیدہ شہیدو شہیدت شہیدتا شہیدنا شہیدتا شہیدتم شہیدتی شہیدتما شہیدتنا شہیدتو شہیدنا شہید تو شہیدنا، گواہی دی ہم نے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے وعدہ لے لیا کہ کون ہے میں تمہارا رب، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ تو ہم نے سب نے کیا بول دیے؟ ہاں، ہم سب نے بول دیے کہ ہاں آپ ہی ہمارے پروردگار ہے، رب ہے، گواہی دے دیے۔ کیوں لیا گواہی؟ اس کے بارے میں، کیونکہ کیا کہ ان تقولو، کہ تم سب کہو گے، ان تقولو کہ تم سب کہو گے، یوم القیامت، قیامت کے دن، انا بے شک ہم، کننا ہم ہے یا تھے، ان کے بارے میں، ان بولے تو کے بارے میں، ہذا غافلین، اس سے ہم کیا تھے؟ ناشنا تھے، ہم کو کیا معلوم کہ تم ہمارا رب ہے، اس لیے ہم نے پہلے گواہی لے لی، بولا اللہ تعالیٰ کہ تم قیامت کے دن کیا بولیں گے پھر؟ ہم کو اس سے معلوم، یہ وعدے کے بارے میں ہم کو معلوم ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیسا بندوبست کرا ہمارا؟ پہلے ہم سے گواہی لے لیا اور ہم نے گواہی دے چکے، اور یہاں آگے کیا ہو گیا؟ ہم بھول گئے، شیطان نے ہمارے کو سب گڑبڑ پہ ڈال دیا۔ تو یہی ہے غافلین، ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا، ایسا بولے، او تقولو، یا تم